السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ کا یہ اردو کا لیکچر نمبر 17 ہے۔ آپ کو کل اردو کی ریڈنگ کرائی تھی، قومی پرچم کے آداب کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو قومی پرچم کو اتارنے، سرنگو کرنے اور اس کا احترام کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو کس طرح ایک مقدس چیز کی طرح اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے اور اس کو جو ہے احترام اس کا کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری پہچان کی علامت ہے، ہمارے لیے ایک معتبر چیز ہے۔ اور ایک قوم جو آزاد قومیں ہوتی ہیں ان کے اپنے جھنڈے ہوتے ہیں، اور جو غلام قومیں ہوتی ہیں ان کے جھنڈے نہیں ہوتے۔ اس لیے جو ملک آزاد ہو گئے ہیں ان کے جھنڈے ہیں، جو ملک یہ کسی کے تسلط میں آ جاتے ہیں، کسی کا وہ اپنا جھنڈا اتنی آزادی سے نہیں لہرا سکتے۔ آج آپ کی ڈائری ہے، آپ نے الفاظ معنی انگلش میننگ اور الفاظ معنی لرن کرنے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے قواعد انشاء کے پیج نمبر 102 اور 103 کے اوپر اسٹوری ہے اتفاق میں برکت، وہ لرن کرنی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کہانی لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیراگراف کی صورت میں لکھے جاتے ہیں اور مکالمے جو ہیں وہ انورٹڈ کاماز میں لکھے جاتے ہیں۔ کہانی کا کچھ حصہ جو ہے آپ جو ہے پریکٹس کے طور پر، املا کے طور پر جو ہے آپ رف کاپی کے اوپر لکھ لیں لرن کر کے۔ کٹنی مارکر سے مارجن لائن لگا کر یونٹ پیج بنائیں، اور قومی پرچم کے جو آداب ہیں وہ جو ہیں وہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی انگلش میننگ اور الفاظ معنی اور خلاصہ، یہ آپ کا یونٹ پیج ہے۔ مارجن لائن لگائیں، نیکسٹ پیج کے اوپر لکھنا شروع کریں۔ الفاظ معنی انگلش میننگ، پہلے ہیڈنگ دیں قومی پرچم کے آداب، روایت، رواج، ٹریڈیشن، بہادری، جرأت، بریوری، BRAVERY، وقار، عزت، ڈگنیٹی، علامتیں، نشانیاں، سمبلز، ڈیزائن، نمونہ، پیٹرن، احتراماً، عزت سے، رسپیکٹفلی۔ نیکسٹ پیج پہ مارجن لائن لگا کر کٹ نب سے ہیڈنگز دینی ہیں اور لکھنا ہے آپ نے قومیت، ملت، یہ الفاظ معنی ہے، بوسیدہ، پرانا، جوشیلے، پرجوش، عظمت، بڑائی، افسوسناک، صدمہ۔ اس کے بعد آپ نے قواعد انشاء سے پیج نمبر 102 کے اوپر ہے اتفاق میں برکت کہانی۔ سمدو ایک غریب کا احسان تھا، اس کے پاس صرف 2 بیل تھے، انہیں کو ہل میں جوتتا اور کنویں میں جوڑتا تھا۔ کام کرتے تھک جاتا تو بیلوں کو تھان پر باندھ کر لمبی تان کر سو جاتا، نہ وقت پر پانی پلاتا نہ پیٹ بھر کر چارہ کھلاتا۔ دونوں بیل دن بدن لاغر ہوتے جا رہے تھے مگر سمدو کو پرواہ نہ تھی۔ دیکھیں پیراگراف ختم ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیراگراف سے، ایک رات بیلوں نے سوچا کہ یہاں رہ رہے تو سوکھ سوکھ کر مر جائیں گے، بہتر ہے سمدو کو چھوڑیں اور جنگل سے رشتہ جوڑیں۔ چنانچہ انہوں نے دانتوں سے اپنے اپنے رسے کاٹے اور چپ چاپ جنگل کی راہ لی۔ جنگل کی آزاد فضا اور گھاس کی کثرت زیادہ دیکھ کر خوش ہو گئے، خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پاؤں پھیلا کر سو رہے۔ اسی طرح 1 مہینے گزر گئے اور دونوں بیل 2 سانڈ بن گئے۔ سانڈ مطلب صحت مند بیل۔ ان کے لیے ہر دن عید اور ہر روز برات تھی، یعنی خوشی کا دن تھا۔ ایک دن ایک بھولا بھٹکا شیر ادھر نکل آیا، وہ 2 موٹے تازے بیل دیکھے، خوش ہو گیا اور لگا دھاڑنے۔ بیل بھی شیر کو دیکھ کر ڈکارے اور اپنے سینگ لہراتے ہوئے مقابلے کو تیار ہو گئے۔ شیر جست لگاتا تو دونوں بیل اسے سینگوں پر لیتے، جست لگاتا، چھلانگ لگاتا۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی رہی، آخر شیر کا سارا جسم زخمی ہو گیا اور بال بال سے خون رسنے لگا۔ اس نے مقابلہ چھوڑا اور چپ چاپ ایک طرف کو کھسک گیا، یعنی بھاگ گیا، فرار ہو گیا۔ بیلوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، گھاس سے پیٹ بھرا اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ کر سو گئے۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو بدن کو جھڑجھڑا کر اٹھے، اپنے سینگوں کی تعریف کی۔ اللہ نے کیسا اچھا ہتھیار دیا ہے کہ شیر کو اپنی شیر ہی بھول گئی، اب کہیں پڑا سسک رہا ہوگا۔ اگر ہم میں اتفاق نہ ہوتا اور دونوں مل کر مقابلہ نہ کرتے تو شیر ایک ایک کی بوٹی توڑ کر کھا جاتا۔ اب نتیجہ یا اخلاقی سبق، سچ ہے اتفاق میں برکت ہے۔
اخلاقی سبق یا نتیجہ ہیڈنگ دے کر لکھنی ہے آپ نے نیچے، ہر اس کے کہانی کے نیچے، ٹھیک ہے۔